راستہ ہے محبت کا اور ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ جب حضور آقا مدنی تاجدار جمعے کا وقت ہوتا ہے، کسی ایک موضوع پہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس مہینے کی عظمت اور شان اس نبی رحمت کے کرم سے آج آپ کے پیشانیوں میں اور میری پیشانی میں جو چمک ہے اور دل میں جو دل دھڑکتا ہے اس میں جو محبت ہے، یہ کرم ہے تو تاجدار مدینہ کا، ان کی اس ادا کا کرم ہے جو ان کے ساتھ کر دیا۔ اور یہی وہ کمال ہے کہ اس ماہ مقدس میں آمد جب ہوتی ہے، ہر ایمان والا اپنی قوتوں کے ساتھ، اپنی ایمانی جذبوں کے ساتھ حضور کی آمد کا استقبال کرتا ہے، اور یہ کرنا بھی برحق ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس پہ ہم کہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ ایمان کا جو ہے وہ اصل جو ہے the reality of the oneness of the belief of the Allah subhanahu wa ta'ala، اس میں وہ شان حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ میرا رب خود فرما دیتا ہے، یہ اعلان ہے اس رب کا کہ جس نے اس نبی کو نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اسے پھر کائنات کے لیے اتنی شانوں والا بنا کے بھیجا کہ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، پڑھے، ہر نبی کا رب نے نام لے کے اسے پکارا ہے اور اس پہ حکم جاری کیا ہے، لیکن میں قربان جاؤں آپ کو میرے نبی پہ جب بھی پکارا تو یاسین کہہ کے پکارا، جب بھی کہا تو ترا کہہ کے پکارا، کہ جب بھی کہا وہ شانوں والا کہہ کے پکارا، کائنات کے لیے رحمت بننے والا کہہ کے پکارا، اس لیے کہ وہ شانیں اس کی اتنی اعلیٰ ہیں کہ جو مختلف ادوار میں انبیاء کو عطا کی گئی تھی، یہی ہے one of the greatest prominent quality of the Prophet which Allah subhanahu wa ta'ala bestowed to his beloved, the most exalted personality سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسے جس طرح اس کی شان اعلیٰ کر دی گئی، اس کے مقامات کو اعلیٰ کر دیا گیا، اسی طرح عرب کی تاریخ میں جب یہ آقا، اس آقا مدنی تاجدار دنیا میں آئے اور حضرت عبد المطلب آپ کے دادا اور ورقہ بن نوفل یہ سارے خاندان والے حرم کے اندر تھے، تو آل آف سڈن جتنے بھی بت ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ شاید جھونکا لگا ہے وجہ ہوئی، گر گئے، پھر کھڑے کیے پھر گر گئے، پھر کھڑے کیے پھر گر گئے، ساکت کے اندر 3 بار انہوں نے کیے اور پھر گر گئے۔ سیدنا عبد المطلب نے کہا یہ ایسی بات نہیں، یہ کچھ انہونی بات ہے، اور پھر جب القاء کر دیا کہ تیرے گھر میں، تیرے بیٹے کے گھر میں رب نے اس در یتیم کو اس کائنات کی بخشش کے لیے، انسانیت کو بام عروج پر لے جانے کے لیے، رب کے جلووں کو سینے میں بسانے کے لیے، اس کی راہ پہ چلنے کے لیے اس آقا مدنی تاجدار کو مبعوث کر دیا ہے، ان کی ولادت کر دی ہے۔ ان کی آنے سے نہ یہ بت پرستی ہوگی، نہ آپ پرستی ہوگی، نہ غاروں کی پرستی ہوگی، نہ پانی کی اور عرش جو ہے یہ آپ کی پرستش ہوگی، اگر ہوگی تو اس رب کی بارگاہ میں اس کے